روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1 کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے، اور نمبر 2 بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا، کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پیشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی۔ اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا۔ اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر مجبوراً کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا، یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ اب اسی پہ جو کہہ والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں ایک قضا کر لے، اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کیا آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے۔ صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا۔ قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب۔ یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں۔ ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں۔